إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ حاضرین محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، قلب کی پاکیزگی اور ایمان کی تقویت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنی عبادتوں کی بجا آوری فرض کی ہے۔ انہی بندگیوں میں سے ایک اہم بندگی جو اسلام کا ایک رکن رکین ہے، ایک اہم فریضہ ہے، جو بیک وقت جانی اور مالی عبادت ہے، حج۔ اللہ نے ہر مستطیع مرد و عورت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اصلاح نفس، تزکیہ قلوب اور تقویت الایمان کے باب میں حج اور عمرہ کا بڑا اہم رول ہے۔ حج انسان کے عقائد، اس کی عبادات اور اس کے اخلاق پر بڑا ہی دور رس اثر ڈالتا ہے۔ اس کے فوائد اور اس کی منفعتیں کثیر اور کثیر ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ حج کی منادی کرو لوگوں میں۔ لوگ پیدل اور دور دراز علاقوں سے کعبہ کی زیارت کے لیے آئیں گے، قریب و بعید سے، مختلف راستوں سے لوگ مکہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنی منفعتوں میں حاضر ہوں، یعنی اپنی منفعتوں کو حاصل کریں۔ ایک دو منفعت نہیں، منافع استعمال کیا ہے۔ نکڑا عموم کے لیے آتا ہے، اور منافع جمع ہے منفعت کی، یعنی بہت سی منفعتیں۔ یہ جمع اور نکڑا حج کی منفعتوں کے تعدد، تنوع اور کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیت میں جو لام ہے وہ لام تعلیلیہ ہے، حج کی علت بتائی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنی منفعتوں کو حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج کے بعد ہم نے منفعتیں حاصل نہیں کی، عقائد اور اعمال ہمارے درست نہیں ہوئے، اللہ کی اطاعت سے محبت اور اس کی نافرمانی سے نفرت نہیں ہوئی، تو یہ حج صرف رسم بن کے رہ جائے گا، جیسے کہ ہماری نمازوں کا حال ہے، روزوں کا حال ہے، صدقات و عطیات کا حال ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ بہت فوائد ہیں اور بہت دروس اور بہت لیسنس ہیں حج کے اندر، ایک دو نہیں، لا تعداد۔ اور یہ سارے لیسنس اور عبرتیں اور موعظتیں اس اجر عظیم اور ثواب جزیل کے علاوہ ہے جو اللہ نے حاجیوں کے لیے مقرر کی۔ صحیحین کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کیا
اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا، اور شہوانی باتیں حج کے دوران نہیں کی، ولم یفسق، اور فسق و فجور کے کام اور فسق و فجور کی باتیں بھی نہیں کی۔ پورے حج کے ایام میں اللہ کی اطاعت میں منہمک رہا، گناہوں سے پرہیز کرتا رہا، اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی میں اصلاحی پہلو اس کی زندگی پر نمایاں رہے، تو وہ ایسے لوٹے گا، حج کر کے ایسے لوٹے گا جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اور بر اور تقوی پر مشتمل ہو، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، تابعوا بین العمرۃ والحج فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ حج اور عمرہ لگاتار کرتے رہو، حج کے بعد عمرہ، عمرہ کے بعد حج، اللہ توفیق دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ میں جو مال خرچ کرو گے، اللہ کہتا ہے کہ یہ مالداری کا ذریعہ بنے گا، فقر و فاقہ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے۔ اگر تنگی سے بچنا چاہتے ہو، فراخی اور مالداری چاہتے ہو، تو حج اور عمرہ کثرت سے کرو، یہ تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، اور تم کو گناہوں سے ایسا صاف کرے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جب کسی بندے کا حج مقبول ہوتا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نیکی اور بھلائی پر ہمیشہ گامزن رہے۔ اگر برا انسان تھا حج سے پہلے، تو حج کی برکت سے اچھا ہو گیا، اور پہلے ہی سے اچھا تھا تو اور بہت اچھا ہو گیا۔ یہ علامت ہے قبولیت کی، اللہ کی رضا و خوشنودی کی، کیونکہ ثواب اپنے پیچھے ثواب لاتا ہے، نیکی اپنے پیچھے نیکی لاتی ہے۔ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اللہ کی بندگی میں احسان کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ملے گا۔ یہ صرف علامت ہے، حتمی اور جزمی طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنے ہی عمدہ طریقے پر عبادت کو بجا لائے، حتماً وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عبادت عند اللہ مقبول ہو گئی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے نبی کی سنت کے مطابق حتی الامکان عبادت کو انجام دیا ہے، اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، امید رکھے، کبھی دعویٰ نہ کرے کہ میرا حج تو قبول ہی ہو گیا، میں نے تو ایسے اور ایسے اور ایسے کیا، آج جو کچھ ہو سکا کرنے کی کوشش کی، باقی قبولیت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین فائزین بالجنہ، جنتی مومنین کی ایک صفت بتائی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ساری بندگیاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن یہ اعمال اللہ کے نزدیک مقبول بھی ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے، یا کہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے، یہ ہم کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے کا ذریعہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ تو مومن وہ ہے جو نیکی کا کام کرے اور اللہ سے ڈرا رہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے اور نڈر ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان المومن جمع احسان و شفقہ وان المنافق جمع اساءۃ و امنا۔ مومن وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور ڈرتا ہے، منافق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی صرف امید ہی کر سکتے ہیں۔ بابا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، قربان جائیے، کتنا مبارک عمل ہے۔ خلیل الرحمان، رحمان کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، شرف قبولیت بخش دے ہمارے عمل کو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے وحید بن ورد، سن 150 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واہ خلیل الرحمان، آپ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ عبادت رد تو نہیں کر دی جائے گی،
جب آپ کو اتنا ڈر ہے اللہ کا گھر بنانے کے بعد تو ہمارا اور دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اصلاح اور تقوی اور تزکیہ نفس جو حج کا بڑا فائدہ ہے، یہ فائدہ حاجی کی زندگی میں حج کے بعد بھی آنا چاہیے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حج کیا ہے؟ اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ حج جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تلبیہ ہے، لبیک، جس کے معنی کے اندر تواضع، خاکساری، عاجزی، فروتنی، اللہ خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ تیرے حضور میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، اپنی حاضری کو باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ میں نے تیری پکار پر لبیک کہا ہے، دیکھ میں نے اپنے پیچھے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنی پیچھے سارا دھن دولت چھوڑا ہے، سلے ہوئے کپڑے تک ہم نے اتار دیے ہیں، بالوں کو ڈھکنا بند کر دیا ہے، سر کھلا ہوا ہے ہمارا، خوشبو ترک کر دی ہے، عورت ترک کر دی ہے، اور تیرے حضور میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوا پہنچا ہوں۔ یعنی تو اس حج کو، اس حاضری کو قبول فرما۔ کیا غضب کی بات ہے! اللہ کے حکم کی بجا آوری کا کتنا بڑا جذبہ ایک حاجی کے اندر ہوتا ہے، جس کا وہ اظہار احرام باندھتے وقت بھی خاص سے کرتا ہے، اور مکہ اسی تلبیہ کے ساتھ، اسی شلوگن کے ساتھ پہنچتا ہے، اسی نعرے کے ساتھ پہنچتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں جا کر اس کا تلبیہ بند ہو جاتا ہے، مناسک عمرہ ادا کرتا ہے، پھر 8 تاریخ کو جب حج کے لیے نکلتا ہے اپنی جائے قیام سے مینا کے لیے، تو تلبیہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور 9 تاریخ کو عرفہ کے اندر تلبیہ اور تکبیر پڑھتا ہے، مزدلفہ میں آتا ہے تو تلبیہ تکبیر پڑھتا ہے، مینا میں آتا ہے جب جمرہ عقبہ کو کنکری لگا دیتا ہے تو تلبیہ اس کا بند ہوتا ہے، وہاں سے اب تکبیر چل رہ جاتی ہے۔ ہر ایک رکن کے بعد دوسرے رکن میں منتقل ہو رہا ہے، ایک مشعر سے دوسرے مشعر میں منتقل ہو رہا ہے، دل میں خوف طاری ہے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنی حاضری درج کرا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے۔ کیا یہ کیفیت اس حاجی کے اندر اور ہمارے اندر یہ واجب نہیں کرتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے تمام حکموں پر اس طرح سے لبیک کہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول دین کے احکام کی طرف بلائے، پکارے، اطاعت کی بجاوری کے لیے پکارے، گناہوں سے رکنے کے لیے بلائے، تو تم استجابت کرو، لبیک کہو۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو کام کاج کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف رخ کرو۔ جب ماہ رمضان آئے، کاروباری مشغولیتوں کو چھوڑ کر ماہ رمضان کی تیاری کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جب زکوٰۃ دینے کا مال آئے تو مال کی محبت زکوٰۃ کی راہ میں حارج نہ ہو، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے مال نکالو، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ اس کا فضل ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں زکوٰۃ دیتا ہے، اسے کہاں زکوٰۃ کا مطالبہ ہے؟ اللہ نے تم کو دیا ہے اس لیے تم سے مطالبہ ہے نا، اور بہت معمولی سا ہے، 2.5% نکالتے ہو، 97.5%، 97.5 تم اپنے پاس رکھتے ہو، 2.5 دیتے ہو، جس سے تمہاری مالداری میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور فقراء اور مساکین کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرو، نیکی اور تقویٰ کا کام کرو، بر اور احسان کرو۔ کیوں نہیں لپکتے ہو ان کاموں کی طرف؟ تم تو مومن ہو، تمہارا کام ہی اللہ رب العالمین کے حکم پر لپکنا ہے۔ اور اگر شریعت کہتی ہے کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ڈنڈی نہ مارو، غش نہ کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، تو کیوں نہیں رکتے ہو؟ ان برائیوں سے کیوں نہیں رکتے ہو؟ کیا فائدہ تمہارے اس حج کا؟ اسلام تو نام ہی الاستسلام للہ تعالی بالتوحید، توحید اللہ ایک ہے، اس عقیدے کے ساتھ سرنڈر کرو اللہ کے ساتھ، اس کی فرمانبرداری بجا لاؤ، اور شرک اور دوسرے گناہوں سے پرہیز کرو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کا تو کام ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر لپکنا۔ یہی تو حاجی کہتا ہے کہ اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ یہ حاضری نماز میں کیوں نہیں ہوتی ہے، روزے میں کیوں نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے نیکی کے کام میں کیوں نہیں ہوتی؟ اور اسی طریقے سے حاجی جب حج کرتا ہے، پورا حج ہی اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ حج کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یوں تو تمام عبادتیں ہم اللہ کو یاد ہی کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیا آپ نے، اللہ کا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نکلو
مسجد سے نکلو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جاؤ جمعہ کے بعد روزی روٹی تلاشو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ روزہ کون سا روزہ، کس روزے دار کا روزہ افضل ہے؟ یا رسول اللہ کس روزے دار کا روزہ افضل ہے؟ کہا اس روزے دار کا جو روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خاص کر صبح شام کے اذکار تو خوب پڑھو، ذکر و اذکار پڑھو۔ ساری بندگی تو اللہ ہی کے ذکر کے لیے، لیکن حج اللہ ذکر ہی ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اکیلا ہے ملک میں، حکومت میں، خالقیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنی حکومت میں اور اپنی بندگی میں ذکر کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ فراز پر بلندی پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، نشیب میں اتر رہے ہیں بس ڈاؤن ہو رہی ہے، مدینہ سے چل رہے ہیں مکہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو سبحان اللہ، گھر سے نکلے ہیں تو میقات تک میں کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ گھر سے پڑھتے جائیے، تلبیہ پڑھنا ہے میقات سے، گھر سے شروع کیا سفر، بچوں کو رخصت کیا، رخصتی کی دعا دی، ان سے رخصتی کی دعا لی، سفر کی دعا لی، اور ذکر و اذکار زبان پہ جاری ہے یہاں تک کہ میقات پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ دیکھا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کرے۔ عرفات سے لوٹو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام مزدلفہ میں، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہاں تک کہ جب راستہ صاف دکھنے لگے تو وہاں سے چلو مینا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب سب تمام مناسک ادا کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، مینا کے ایام میں 11-12 تاریخ کو عرب والے باپ دادا کے کارناموں کو فخریہ بیان کرتے تھے، اللہ کہتا ہے نہیں، حج کے مناسک پورا کر لیے ہو، اب اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی توفیق پر اس کی شکر گزاری کرو۔ یہ جگہ باپ دادا کے فخر کو بیان کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی بڑائی کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار اقامۃ لذکر اللہ، کعبۃ اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، رمی جمار، ہر کنکری پر اللہ اکبر، ہر طواف کے چکر میں بوسہ دے رہے ہیں تو یا ہاتھ سے چھو کے بوسہ دے رہے ہیں تو یا دور سے اشارہ کر رہے ہیں تو اللہ اکبر، ہر چکر کے اندر صفا مروہ پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ذکر ہی ذکر تو ہے۔ اور اس کے بعد جب مینا سے میں بیٹھ گئے ہو تو اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ان ایام معدودات کے اندر یوم النحر کو اور ایام تشریق میں 12 تک یا 13 ذی الحجہ تک اگر ٹھہرنا ہو مینا میں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، پوری عبادت ہی حج کی اللہ کے ذکر پر۔ نماز میں دیکھ لیجیے اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذکر ہی ذکر ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا، سمجھو وہ مردہ ہے۔ مثل الحی والمیت کہا گیا ہے، مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کمثل الحیۃ والمیت، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی۔ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں سے شیطان بھاگتا ہے، وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، وہاں شیطان کی اپنا ڈیرا جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرو۔ گاڑی میں سوار ہو بسم اللہ، سفر پہ جا رہے ہو سفر کی دعا، جائیے گا مکہ مدینہ اگر جانا ہو تو دیکھیے گا جا بجا بورڈ لگا رہتا ہے، ایھا السائق، ایھا الاخ الکریم، اے ڈرائیور صاحب، اے میرے بزرگ بھائی، سبح اللہ، اللہ کی تسبیح کرو۔ جا رہے ہیں آپ اپنے دھن میں، فوراً بڑا سا بورڈ آ گیا، کبر اللہ، اللہ کی تکبیر کرو، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کے جملے سب آپ کو لکھے ہوئے بورڈ پر، سائن بورڈ ہر طرف پورے نظر آئیں گے جہاں بھی چلے جائیے سعودی عرب کے اندر، تاکہ آپ کی غفلت کو اللہ کے ذکر کی طرف ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ ذکر کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی ہے گانا سن رہا ہے، مست ہے،
اسی میں ایکسیڈنٹ ہوا. ارے ذکر کرتے ہوئے اگر بڑھتے تو اللہ کی یاد پر تمہاری موت ہوتی, خاتمہ بالخیر ہوتا. کتنے غافل ہو تم, عبادتوں سے بھاگتے ہو, نافرمانیوں سے قریب ہوتے ہو. سلف صالحین کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بندگیوں پر جو ہوتی ہے تکلیف, اس پہ صبر کرنا, اور گناہ جو پر لذت ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور انسان اپنے نفس پر صبر کرتا ہے, گناہوں سے صبر کرتا ہے, اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے, قسم اللہ کے لیے بہت آسان ہے, بہت آسان ہے اس صبر سے جو گنہگار آگ پر صبر کرنے کو مجبور ہوگا. جہنم کی آگ پر جو صبر ہوگا, فما اصبرهم علی النار, اس کے مقابلے میں تو یہاں طاعت اور بندگی کو بجا لانا اور گناہ چھوڑنے میں تو اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں. عبادت میں تکلیف تو ہوتی ہے, گناہ چھوڑنے میں اپنے آپ سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ سب بھی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. عبادتوں پر صبر کرنا, گناہ چھوڑنے سے صبر کرنا, اس صبر کے مقابلے میں جو گنہگار مشرک آگ پر اور جہنم پر صبر کرنے کے لیے مجبور پائے گا اپنے آپ. بزرگوں اور دوستوں, ایک حاجی حج کرتا ہے, توکل علی اللہ, توکل علی اللہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. سفر کرتا ہے, دعا, سفر کی دعا میں دیکھا ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, اللہ تو ہمارے بال بچوں میں ہمارا خلیفہ ہے, میں تجھ کو اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں, اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں. اور کیجیے, توکل اللہ ہے اور اس کے باوجود بھی توشہ لے کے جا رہا ہے. توکل کا معنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسباب کو چھوڑنا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا. اب کچھ لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے, یقین نہیں کرتے. سبب اختیار کرتے ہوئے, جائز اور مباح سبب اختیار کرتے ہوئے نتیجے کے تعلق سے اللہ پر اعتماد اور یقین کرنا, یہ توکل. اس لیے کہا حج کی آیتوں کے سیاق میں اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, توشہ لے کے جاؤ, زاد سفر لے کے جاؤ. امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یمن کے لوگ مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے, زاد راہ نہیں لے کے آتے, اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے, لوگوں سے مانگتے, اور پوچھا جاتا کہ توشہ لے کر کیوں نہیں آئے, تو کہتے نحن المتوکلون علی اللہ, ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے آئے ہیں. کہا یہ بھروسہ نہیں ہے, یہ بھیک منگی ہے. جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر وہ اسباب اختیار کرتا ہے. روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرو گے تو روزی چل کر کے نہ آئے گی, بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. یوں حصول علم آسان نہیں ہوگا, شمع کے مانند علم حاصل کرنے کے لیے پگھلنا پڑے گا تب علم ملے گا. یہ حج کیا ہے, جا رہے ہیں آپ مکہ مدینہ جا رہے ہیں, ماشاء اللہ ہر جگہ اصلاحی بورڈ نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد علماء کی ٹیم ہوتی ہے, گائیڈنس سینٹر ہوتے ہیں جہاں جا کر کے آپ مسائل اپنا دریافت کیجیے. لاکھوں روپیہ صرف کر کے آپ آئے ہیں حج کرنے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حج خلاف سنت ٹھہرے. مسائل دریافت کیجیے. ملکوں سے لوگ جاتے تھے مکہ مدینہ, وہاں کے علماء ہر جگہ ہر دور میں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ رہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے گئے, 2 سال وہاں رہ کر کے مکہ اور مدینہ کے علماء سے علم حدیث حاصل کیا. تب وہ یہاں آئے جب لوٹ کر کے, تب جا کر کے جو تھی وہ غالی قسم کی جو حنفیت اور صوفیت تھی ان کے اندر, وہ ختم ہوئی, اور حدیث کی نشر و اشاعت انہوں نے کی. لوگ اندلس سے آیا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, وہاں 6 مہینہ سال 2 سال ٹھہر کر کے موطا امام مالک پڑھا کرتے تھے. بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوا کرتی تھی ان کو. یہ حج کی برکت ہے, علماء کا احترام ہونا چاہیے. یہ علماء زمین پر اللہ کی حجت ہیں, اور قیامت کی علامت ہے کہ علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم شریعت کو اٹھا لے گا, تائی اکبار کی نہیں اٹھائے گا, علماء کو موت دے کر اٹھائے گا. اور جو عالم جائے گا وہ اپنے پیچھے اپنی جگہ خالی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے ہمیشہ طلب علم کے لیے محنت کرو. کن عالما او متعلما, یا تو عالم بن کے جیو یا متعلم بن کے رہو, یا نہیں تو کم سے کم علم کی مجلس میں بیٹھ کے علم سنو. اگر یہ تینوں میں کوئی نہیں ہو تم تو ضائع انسان ہو, برباد فالتو آدمی ہو تم. اگر عالم نہیں ہو اور متعلم نہیں ہو, سیکھ نہیں رہے ہو, اور عالموں کی مجلس میں بیٹھ کر کے ان کے واضح و بیان کو, ان کے دروس کو سن نہیں رہے ہو, تو اگر چوتھے آدمی ہو تو فالتو آدمی ہو. ولا تکن رابع فتہلک, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول میں نے پڑھا. کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابع فتہلک. چوتھے مت حاجی ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تقوی ہی کے لیے تو جاتا ہے, سب کچھ تو تقوی ہی ہے. پوری عبادت کا خلاصہ تو تقوی ہے. عبادت کو بجا لاؤ, گناہوں سے پرہیز کرو. اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہی ایک علاج ہے کہ عوامر کو بجا لاؤ اور منہیات سے اجتناب کرو.
بیماری سے بچنے کے لیے ہم پاکیزہ اور حلال ایسی چیز جو ہمارے نفس کو بڑی پاکیزہ ہے، ہماری زبان کو بہت چٹخارا اس کا لگا ہوا ہے، دودھ دہی مکھن ملائی کھاتے ہیں، گھی پراٹھا کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، لیکن بیماری کے ڈر سے نہیں کھاتے ہیں کہ جلدی مر جائیں گے۔ سوچ لیجئے جو دنیا چند روزہ ہے، دیر سویر مریں گے، احتیاط تو کیجیے۔ ہم نے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بلا احتیاط کی زندگی گزاریے، جو اطباء مشورہ دیتے ہیں ان پر عمل کیجیے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ دنیا بچانے کے لیے، چند سال کی عمر کی حفاظت کے لیے تو آپ وہ تمام حلال پاکیزہ ضروری یا پسندیدہ اشیاء کو بیماری سے بچنے کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن جہنم سے عذاب کے بچنے کے لیے آپ گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ضروری تو آپ کے لیے یہ تھا زیادہ۔ کتنے تعجب کی بات ہے، سلف صالحین کا یہ بھی قول ہے۔ جی حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹروں کی نصیحت پر بیماری سے بچنے کے لیے پاکیزہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو حج تقویٰ ہے۔ حج میں جب ہم احرام کی چادر کھول دیتے ہیں، ماشاءاللہ سلا ہوا کپڑا کھول دیتے ہیں اور احرام کی 2 سفید چادر رکھتے ہیں، ایک تہبند باندھتے ہیں کمر میں ازار، اور ایک کندھے پہ رکھتے ہیں، گردن پر رکھتے ہیں، سر کھلا ہوا رہتا ہے۔ کیا شاہ و گدا، کیا امیر و فقیر، کیا عربی، کیا عجمی، کیا کالا، کیا گورا، کیا بڑا، کیا چھوٹا، مرد ناتے جتنا ہے سب ایک ہی لباس میں ہے اور سفید لباس میں ہے۔ یہ احرام ہمیں کفن کی یاد دلاتا ہے۔ مرو گے تو اسی کفن میں جاؤ گے، اسی سفید لباس میں جاؤ گے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ أَحْسَنُ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ، تمہارا سب سے اچھا کپڑا وائٹ کپڑا ہے، اس کو پہنو بھی اور اس میں اپنے مردے کو کفناؤ بھی۔ تو قبر کو یاد کرو، اپنی موت کے کفن کو یاد کرو، اور ظاہر ہے کہ جس کے سامنے موت رہے گی ہمدم، وہ گناہ سے یقیناً پرہیز کرے گا۔ بڑا خوبصورت کلمہ ہے، کہنے والے نے کہا ہے کفا بالموت واعظا، کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے، موت ایک ایسا واعظ ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی۔ کبھی بھی تنہائی میں اپنی موت کو یاد کرنا، انجوائے فل لائف ہو تو موت کو یاد کرنا کہ کتنا مستی مار رہے ہیں، کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر موت ابھی آ جائے یا کل صبح ہماری لاش پڑی ہو تو کیا ہوگا؟ آپ سڈنلی دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر اداسی آ جائے گی، اور جس لذت میں آپ منہمک ہیں اپنی آخرت کو بھلا کر کے، آپ کو نفرت ہو جائے گی، سیڈ ہو جائیں گے آپ، توبہ استغفار کرنے لگے گی۔ یہ جو 5 دن تک آدمی جا رہا ہے، 4 دن 5 دن تک احرام کی چادر میں پہنا ہوگا، کیا اس کو موت ترنت بھی یاد آتی ہے؟ اور میدان عرفات کی وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا تمہیں سب سے بڑے موقف، قیامت کے موقف میدان محشر کی یاد نہیں دلاتا؟ اور ساری دنیا کے مسلمان رنگ اور نسل کی تمیز اٹھا کر ایک کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک صفا مروا کی صحیح کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی مشعر پر، مشعر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں ہم حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، سب اکٹھا ہیں۔ کیا رابطہ ہے ہمارا، کیا رشتہ ہے ان سے؟ ان کالے حبشیوں سے ہم گوروں کا کیا رشتہ ہے؟ فرانس والوں کا ہم لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے؟ رابطہ لا الہ الا اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ کا رابطہ ہے، توحید کا رابطہ ہے۔ یہی وہ مضبوط رابطہ ہے جو ہم کو ایک ڈور میں باندھ کے رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہی وہ متحدہ پلیٹ فارم ہے جس پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے تم اپنے کسی پیر کی مانو گے، ہم اپنے کسی مرشد کی مانیں گے، کوئی اپنے کسی پیر کی مانے گا، کبھی اتحاد نہیں قائم ہوگا۔ یہ جو حج کا سفر، یہ اتنی بڑی وحدت، اجتماعیت کا مبولا ثبوت ہے، یہ صرف کلمے کی بنیاد پر ہے۔ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اور اس کے علاوہ بھی جو ان گنت اور بے شمار فائدے حج کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، برتنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حجاج گئے ہیں، جو حجاج جس مکتب فکر کے بھی گئے ہوں، اس مرکز توحید میں جا کر اللہ کرے کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے، ان کو سنت سے محبت ہو جائے، ان کے اعمال اور اخلاق اچھے ہو جائیں، کہ جب وہ آئیں تو ان کے ایمان و عمل کی بھینی بھینی خوشبو سے فضا معطر ہو، انسانی معاشرہ منور ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔